تو ہم لیپ ٹاپ دے رہے ہیں. تو میڈم کتنے کوئی لیپ ٹاپ تمہیں دے دی ہیں, آبادی کے لحاظ سے لیپ ٹاپ میں اعلان کرتا ہوں, میں بھی یہ لیپ ٹاپ کو دے دیتا ہوں. اب تم ہیلتھ کارڈ دو, پھر ہیلتھ کارڈ پلس دو. 4000 بچیوں کی ہم شادی کروا رہے ہیں, تم بھی اس طرح 2 لاکھ کے حساب سے پنجاب میں اس طرح بچیوں کی شادی کراؤ. ہم نے لائف انشورنس دی ہے پورے صوبے کی عوام کو جو بوجھ شروع ہونے والی ہے, آپ بھی آبادی کے لحاظ سے یہ دو. باوجود اس کے کہ پرائم منسٹر تو میرا چاچا نہیں ہے, 55% اپنا ریونیو ہم نے انکریز کیا ہے, تو مہربانی کرو تم بھی 12 سے 55 پہ آؤ, تم 12% پہ گھوم رہی ہو. اچھا, اور وزیر اطلاعات وفاقی وزیر اطلاعات اطاڑ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے دہشت گردوں کو حوصلہ دیا ہے, ان کو واپس لے کر آئے. دہشت گردی کے واقعات کے ذمہ دار بانی پی ٹی آئی ہیں. پی ٹی آئی نے دشمنوں کے ایجنڈے پر چل کر ملک کو نقصان پہنچایا ہے. چلیں تو جی بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن ایوب, ان سے تجزیہ کروا لیتے ہیں ساری صورتحال پر. حسن, تھینک یو سو مچ, گڈ مارننگ ٹو یو. بتائیے گا پی ٹی آئی کے رہنما جنید اکبر وہی کہتے ہیں اپوزیشن جماعتوں کے گرینڈ الائنس سے متعلق جلد خوشخبری ملنے والی ہے. کافی عرصے سے ہم سن رہے ہیں, میٹنگز بھی ہو رہی ہیں, کچھ ایک آدھ ایشوز ہیں جس کی طرف کامران مرتضیٰ صاحب اشارہ کرتے ہیں, لیکن یہ ایک بڑا سٹیٹمنٹ ہے. تو ویسے آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ دیکھیے جی, اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں جو گرینڈ الائنس ہے اس حوالے سے پیش رفت تو ہو رہی ہے, لیکن کیا یہ گرینڈ الائنس بنے گا اور اس میں وہی سیاست ہوگی جو پاکستان تحریک انصاف کی سیاست ہے؟ تو مجھے اس حوالے سے شبہ ہے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان کی جو سیاست ہے اس کا سٹائل اور جو پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے اس کا سٹائل, اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اگر تو یہ گرینڈ الائنس بنے گا تو یہ مولانا کی ہی قیادت میں بنے گا. حسن جب پی ڈی ایم کی قیادت وہ کر رہے تھے, ہی واز دا ون جو کہتے تھے جی آپ اسمبلیوں سے مستعفی ہو جائیں, وہی کہتے تھے ہم جی لانگ مارچ لیڈ کریں گے. انہوں نے کئی بار یہ کر کے بھی دکھایا. سو ہی ہیز اے اسٹریٹ پاور. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح ڈفرینٹ ہے ان کی پالیٹکس, احتجاجی پالیٹکس؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان جس وقت ایس سی او کا کانفرنس ہو رہی تھی اسلام آباد کے اندر, تو مولانا نے 2 ٹوک انداز میں منع کیا پاکستان تحریک انصاف کو کہ اس موقع کے اوپر آپ کو احتجاج اور دھرنا مؤخر کرنا چاہیے, لیکن پاکستان تحریک انصاف نہیں سنی. اب ایس سی او ایسا موقع تھا جب 40% دنیا کی آبادی کے جو ہیڈ آف گورنمنٹس تھے وہ پاکستان آ رہے تھے. اب اس موقع کے اوپر پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی صورتحال سیاسی انتشار پیدا کرنا کیا دانش مندی تھی. تو بنیادی طور پر جو مولانا فضل الرحمان کی پالیٹکس ہے وہ محب وطن سیاستدان ہے, وہ کبھی بھی ایکسٹریم اینڈ کے اوپر نہیں لے کے جاتے سیاست کو. تو مولانا کی جانب سے ہمیشہ تحمل کا جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں گے. تو مولانا کی اگر سیاست, مولانا کی قیادت میں اگر انہوں نے گرینڈ الائنس بنانا ہے تو پھر ٹرمز بھی مولانا فضل الرحمان کی ہوں گی. ایسے نہیں ہو سکتا کہ پھر اگر گرینڈ الائنس بن بھی جائے اور پھر منمانی پاکستان تحریک انصاف کرے, تو آئی ڈونٹ سی دس ہیپننگ. ہاں, لیکن مولانا کے ساتھ اگر آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کو ایک بہت بڑی فیس سیونگ ملنی ہے. مولانا پاکستان کے جس کونے میں چاہیں, جس شہر میں چاہیں, ایک بہت بڑا جلسہ کر سکتے ہیں. اور اگر وہ مولانا اتنا بڑا جلسہ کریں گے اور اس میں تحریک انصاف بھی شامل ہو جائے تو تحریک انصاف بھی یہ کلیم کر سکے گی کہ یہ جلسہ ہمارا ہے. تو یہ بنیادی فرق ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ, یعنی ان کی گرینڈ الائنس میں شمولیت کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو خاصی طاقت ملنی ہے. اچھا حسن, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پنجاب کی کارکردگی ہمارے 1% کے برابر بھی نہیں ہے, اور انہوں نے مناظرے کا چیلنج بھی کر دیا. اس پر کیا کہیں گے؟ یہ تو سیاسی بیان ہے نا. پنجاب کی کارکردگی تو وہ دکھائی دے رہی ہے. ایون کہ جو بہت بڑے ناقد ہیں مسلم لیگ نواز کے اور مریم نواز کے, وہ بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ مریم نواز پرفارم کر رہی ہے. اور دوسری جانب اگر خیبر پختونخوا میں اگر آپ دیکھ لیں تو کیا کارکردگی ہے علی امین گنڈاپور صاحب کی. اب یعنی پہلے یہ الزام عائد کیا گیا کہ شاید جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے مریم نواز کو فنڈز مل رہے ہیں, اسی وجہ سے وہ تمام کے تمام جو ہے منصوبوں کے افتتاح کر رہی ہیں. لیکن اگر آپ دیکھ لیں تو انہوں نے تو بڑے واضح اور 2 ٹوک انداز میں کہہ دی ہے کہ ایک منصوبہ بھی وفاق سے انہوں نے نہیں دیا. تو پنجاب آبادی کے تناسب سے بہت بڑا صوبہ ہے, اسی لیے این ایف سی ایوارڈ کے تحت جو پنجاب ہے اس کو حصہ بھی بڑا ملتا ہے, اور اسی حصے کی وجہ سے پی ایس ڈی پی بھی پنجاب کا بہت بڑا ہے. تو پنجاب جو ہے وہ پنجاب کے اندر آپ دیکھ لیں کہ آلریڈی 3 میٹرو جو ہے وہ چل رہی ہے 3 بڑے شہروں میں. لیکن آپ کی اسی بات پہ اگر میں پیپلز پارٹی کی بات کروں حسن, وہ بھی شکایتیں کرتی نظر آتی ہے کہ اب کبھی وفاق سے کہہ رہی ہوتی ہے جو وفاق کے پروجیکٹ ہیں وہ پورا کریں. تو یہ صرف ایک صوبے کی بات نہیں ہے, اس طرح کی شکایات ہمیں سندھ کا صوبہ بھی کرتا نظر آتا ہے.
जब वफाक से ताउन की बात होती है? नहीं, लेकिन बात मैंने यही बात की है ना कि वफाक जो है पंजाब के साथ किसी एक मंसूबे में भी ताउन नहीं कर रहा। तो जब वो रिलाई नहीं कर रही, पंजाब रिलाई नहीं कर रहा वफाक के ऊपर, तो फिर ये जो गिले शिकवे हैं ये बिला जवाज हैं। देखिए सदफ, अगर पंजाब का आबादी ज्यादा है तो आपको ये भी मालूम है कि पंजाब की हुकूमत के गिले शिकवे भी नाजायज हैं? जी नाजायज है ना। देखिए खैबर पख्तूनख्वा के या सिंध के गिले शिकवे नाजायज है, लेकिन जो सिंध के कुछ गिले दुरुस्त हैं कि जो ऐसे मंसूबे हैं जो वफाक के ज़ेर इंतज़ाम है। अब अगर वफाक के ज़ेर इंतज़ाम मंसूबों को की तकमील के हवाले से वफाक अगर जो है ताउन नहीं कर रहा, तो वो इट्स अ मैटर बिटवीन सिंध एंड वफाक। उसमें पंजाब का क्या लेना देना है? तो पंजाब के साथ तो गिला फिर भी नहीं बनता, यानी वफाक के साथ गिला कर सकता है सिंध, लेकिन पंजाब के साथ नहीं कर सकता। एक बात तो ये है। दूसरी ये है कि पंजाब की आबादी ज्यादा है, तकरीबन 13 करोड़ के करीब आबादी है, तो इसी तरीके से पंजाब की ज़रूरियात भी ज्यादा हैं। तो पंजाब अपने जो NFC शेयर है उसके अंदर ही रहकर अपने काम जो है वो तमाम के तमाम कर रहा है। मैं पहले बता रहा था कि 3 शहरों में मेट्रो जो है इस वक्त ऑपरेशनल है। लाहौर के अंदर जो है वो ऑरेंज लाइन ट्रेन चल रही है, और 3 मजीद शहरों में इंक्लूडिंग फैसलाबाद जो है वो अब मेट्रो जो है वो आने जा रही है। तो पंजाब जो है वो खासा तरक्की कर चुका है और मजीद तरक्की की तरफ जो है वो गामजन है। तो हसन, अब ज़रा हमें स्ट्रेटजी बता दें। एक तरफ ये कहते हैं जी हम हुकूमत बार बार कहती है जी मुज़ाकरात के दरवाजे अभी खुले हैं, आप कहते हैं मौलाना साहब की एक डिफरेंट स्ट्रेटजी होगी, PTI कहती है रमज़ान के बाद तहरीक चलाएंगे। तो ये इसमें कहीं रब्त देख रहे हैं इन बयानात में? कोई कुछ आगे कोई शक्ल इसकी निकलेगी, कोई तहरीक बना सकेंगे ये लोग? देखिए, अभी पहले तो ग्रैंड अलायंस में बनना है, अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनेगा, फिर देखेंगे कि उसकी तश्कील किस तरह होती है, किसका क्या रोल है, कौन कहाँ पर बैठता है, क्या मौलाना सरबराह होंगे, मौलाना के साथ सेक्रेटरी कौन होगा, अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो साथ सेक्रेटरी कौन होगा। अब तो ये तमाम की तमाम चीजें जब वाज़ेह होंगी, खदो खाल सामने आएंगे, तो मौलाना के सिवा चॉइस ही क्या है? किसको सरबराह बना सकते हैं? हु इज गोइंग टू लीड देन? नहीं, मौलाना जो है, मौलाना के साथ अगर ये सरबराह बनाते हैं तो क्या ये कोई रिटन एग्रीमेंट होगा ग्रैंड अलायंस का, या ये जुबानी कलामी होना है? अब ये बहुत सी चीजें देखनी है ना। अभी तो यानी अगर ग्रैंड अलायंस अगर रमजान के बाद कुछ नहीं होने जा रहा, यानी रमजान के बाद क्या ईद उल बकरा के बाद भी जो है ना कुछ नहीं होने जा रहा। देखिए, जब अलायंसेस बनते हैं, सब बंदी होती है, तो इसमें बहुत वक्त लगता है। तो ये जिस तरीके के बयान दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब मेरा नहीं ख्याल कि इनको इसमें कोई कामयाबी होगी, बल्कि इनको मायूसी का सामना करना पड़ेगा। हाँ, मौलाना अपनी क्या स्ट्रेटेजी लेकर आएंगे? मौलाना कुछ लोग कुछ दो भी करते हैं। मौलाना की सियासत जो है वो तहम्मुल की जो है वो सियासत है। मौलाना की सियासत जो है वो इंतशार की सियासत नहीं है, टकराव की सियासत नहीं है। तो मौलाना, हाँ, लेकिन एक बात है कि मौलाना के पास ये कैपेसिटी है कि जिस दिन मौलाना सड़कों के ऊपर आ गए और उन्होंने अगर इस्लामाबाद की तरफ रुख कर दिया, तो फिर पुलिस के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि मौलाना फजल रहमान को रोक सके। तो ये स्ट्रेंथ होते हुए भी मौलाना हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अयूब साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला।